اتنا کریٹیکل ایشو ہے قتل والا، لوگ تو اسے ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اس حوالے سے ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے بھی ونگ ہوتے ہیں، ریاستی ادارے بھی اس قسم کی زیادتی کر جاتے ہیں، ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہم تو سب کو مشورہ دیں گے، ان کا تعلق چاہے کسی ریاستی ادارے سے ہے، کسی مذہبی جماعت سے ہے، پولیٹیکل جماعت سے ہے، جب آپ کو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ دے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہے تو میرے بھائی اس سے الگ ہو جائے، ورنہ یہ وعید آپ کے اوپر ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اللہ کا غضب ہے، اور اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیچھے ہٹ جائیں، دنیا کی چند سالوں کی منفعت کی خاطر میں کہتا ہوں جی نوکری بھی کسی کی جاتی ہے جائے، پولیٹیکل ایفیلیشن یا مذہبی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن بھی جاتی ہے تو جاتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے تو بچ جائیں گے نا۔ دنیاوی منفعت کی خاطر اتنا بڑا رسک آپ لے لیں۔ باقی رہ گیا ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی، وہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے، یہ کسی مذہبی جماعت، کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو جو قتل کے فتوے دوسروں کے لیے جاری کرواتے تھے آج وہی فتوے انہی کو ہانٹ کر رہے ہیں، مکافات عمل ہے، وہ واپس آ رہے ہیں ان کے اوپر۔ یہ صرف جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے۔ اسلام میں اگر میرے باپ کا، میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے، میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا، عدالت میں مقدمہ چلے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر تو ہر کوئی اپنے مفادات کی خاطر کہے گا کہ جی اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنے والا تھا تو میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں، میں حب الوطنی کے نام پہ اسے مارنا چاہ رہا ہوں، میں توہین مذہب کے الزام میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اس کا تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے اسے، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم بھی چھوٹ جائیں یا 1000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا ہے، پھانسی چڑھ جاتا ہے، تو یہ بڑا جرم ہے۔ تو یہ بے گناہ لوگ ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے، جب کورٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے، اور پھر ہم کہتے ہیں آج کے اس جدید دور میں جب آپ کسی کی فون کال ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے کتنے ایویڈنس اکٹھے کر سکتے ہیں، آج کل کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی شخص کہے کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں تھا لہٰذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے فلاں شخص کو حب الوطنی کے نام کے اوپر، یا فلاں شخص کو غدار وطن کے نام کے اوپر، یا فلاں شخص کو میں نے توہین مذہب کے الزام پہ گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء، سوائے اللہ کے گستاخ کے، ایک گستاخ اللہ کا لفظ سنے جے نہیں، یہ باقی سارے، چونکہ ہماری ایک سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے اس قسم کا، تو اس قسم کے قتل و غارت کرنا منع ہے، اور یہ صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے، اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے، اتنی بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر، جس میں کسی کافر اور مسلمان کا فرق نہیں، جنرل حکم ہے قتل ناحق کے بارے میں۔ پہلے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک نے دوسرے کو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قاتل جو تھا وہ قابیل تھا، قابیل قاتل، یہ یاد رکھنا آسان ہے، قاتل قابیل، حابیل
جو ہلاک ہوا، ہلاک بھی ہے سے، حابیل بھی ہے سے. یہ میں نے آپ کو ایک مدنی ٹوٹکا دے دیا ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ قاتل، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جی قتل کی نہیں کیتا سی، قابیل قاتل. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس واقعے کا ذکر اللہ نے کر کے فرمایا من اجل ذالک، بسبب اس واقعے کے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے بھی ہے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس، یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو، سوائے دو استثناء، دو ایکسیپشنز کے، کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، لیکن یہ بھی جوڈیشری کرے گی، آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈیشری کے ذریعے، وہ آپ نے خود نہیں کرنا. او فساد فی الارض، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہو. اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا نا ہمارے جو فوجی آپریشن ہے. لیکن رد الفساد کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے، نہیں. مجرموں کو آپ پکڑیں گے، جوڈیشری میں لا کے پروف کریں گے، سارے شواہد رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا دو ایکسیپشن ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارض کرنے والا. یہ دو قتل تو ہو سکتے ہیں، قتل کے بدلے قتل جوڈیشری کے ذریعے. اس کے سوا اگر کوئی قتل ہوا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى آمین. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو ہاسپٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اندر ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں اکثر. یہ ڈاکٹروں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا، جس نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. اور اندر خام خواہ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں، خام خواہ کی فیسیں بناتے ہیں اور لوگوں کی چمڑیاں اتارتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر اسی طرح ہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا اس حوالے سے کہ قتل کے بدلے قتل صرف دو ایکسیپشن کے ساتھ ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو، اس کے بدلے جوڈیشری اسے قتل کرے گی، یا پھر وہ فساد فی الارض کرنے والا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں کرواتا ہے، چوری ڈاکے کرتا ہے اور عادی مجرم ہے، تو وہ بھی پھر اس کی سزا بھی ہوگی. وہ فساد فی الارض کی سزا تو پھر اس حد تک آئی ہے اس سے اگلی آیت میں کہ اسے سولی دیا جائے گا اور مخالف سمت کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے. آیت محاربہ اسے کہتے ہیں. اس سے اگلی آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33. اب یہ قتل نہ حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا نہیں جانے دیا. قتل کے معاملے کو اس لیول تک بیان کیا ہے کہ باقی گناہوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم توبہ کرو، ہم توبہ قبول کریں گے. حقوق العباد کے معاملے میں کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اسے معاف کر دو. لیکن قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون بیان کیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو، قصاص لینے میں ہی انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. یعنی قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معافی کی اجازت تو ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کے تحت. اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بدلے دیت لی جائے جو ہم پڑھ چکے سورہ النساء کی آیت نمبر 92 میں. لیکن پھر بھی پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو ڈیٹرنس کے لیے. اسلام کی سزائیں اس لیے اتنی سخت ہیں کہ سزا ایک ہو اور عبرت ہزاروں کے لیے ہو جائے. اب مجھے بتائیں، اگر زانی کو سزا ملے سنسار کی، شادی شدہ کو اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑوں کی اعلانیہ، سورہ نور میں ہے کہ سزا ہو تو اعلانیہ ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے، شاہد ہو وہاں پر، تو کوئی سوچ سکتا ہے
جرم کرنے کا. اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے کم کرائم ریٹ جو ہے سعودیہ میں اور ایران میں ہے. وہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں اسلامی. سر عام قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. جمعے کی نماز کے بعد باقاعدہ ڈکلیئر ہوتا ہے فلاں جگہ پہ, وہ گردن سب کے سامنے اتاری جاتی ہے. اور جنہوں نے ایک ایک دفعہ منظر دیکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں کئی دن نیند نہیں آتی. پھر یہ فلموں میں ڈراموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں قتل ہوتے ہوئے, سامنے کسی بندے کو یوں قتل ہوتے دیکھ لینا تو بڑے بڑے لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. یہ اللہ نے ڈیٹرنس اس لیے رکھی ہے.